السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستوں کے تعلق سے ماں کی عظمت، ماں کی عزت کے تعلق سے آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں گا جو بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ اس واقعے کو اگر آپ نے سن لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں نکھار آ جائے گا۔ تو چلیے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے ایک بہت بڑے پیغمبر جن کا نام ہم اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، وہ نام حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ اے پاک پروردگار عالم، تو دنیا میں ہی میرے جنت کے ساتھی کا دیدار کرا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، فلاں بستی میں جاؤ، اس بستی میں ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر کے بیچتا ہے، وہی تمہارے جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں داخل ہوتے ہیں اور اس قصاب کی دکان کے پاس میں جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کو دیکھتے ہیں، صبح سے شام تک وہ انسان گوشت کاٹنے میں اور فروخت کرنے میں بزی ہے۔ پھر جب شام ہونے لگتی ہے تو وہ قصاب تھوڑے سے گوشت کے ٹکڑے کو اپنے تھیلے میں ڈالتا ہے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس انسان سے ملتے ہیں اور اس کے بعد وہ انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر کے جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس انسان کے جب گھر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں ایک بوڑھی ماں بھی ہے۔ وہ قصاب جو تھا، وہ قصاب غسل کرتا ہے اور غسل کرنے کے بعد کھانا وغیرہ پکاتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے گھر کا تمام کام کرتا ہے، اور جب کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر ایک تھالی میں کھانا لیتا ہے۔ وہ قصاب اپنی بوڑھی ماں کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی ماں کے پاس جا کر کے اس تھالی کو رکھ دیتا ہے۔ رکھنے کے بعد اپنی ماں کا اچھے طرح سے ہاتھ وغیرہ دھلاتا ہے اور چہرہ دھلتا ہے، پھر اپنی اس ضعیفہ ماں کو کھانا کھلاتا ہے۔ کھانا کھلانے کے بعد پھر منہ کو صاف کرا دیتا ہے، اچھے لباس پہنا دیتا ہے، پھر بستر کے اوپر لٹا دیتا ہے اور وہ تھالے لے کر کے واپس ہونے لگتا ہے۔ پھر اس ضعیفہ کے، اس بوڑھی ماں کے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اور وہ ضعیفہ اپنے ہلتے ہوئے ہونٹوں سے عرض کرتی ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، تو نے مجھے اتنی لمبی عمر دیا، میرے ہاتھ پیر کمزور ہیں، کمزوری کی بنا پر میں اپنے آپ سے کچھ کام کر نہیں سکتی۔ اے پروردگار عالم، تو نے مجھے ایک صالح اولاد بھی عطا فرمائی، اور وہ اولاد، وہ میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، دن بھر کام کرنے کے باوجود پھر بھی میری خدمت کرتا ہے۔ مولا، تو اسے، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، بلکہ تو میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میرے بیٹے کے ساتھ جنت میں حشر فرما دینا، جنت کا ساتھی بنا دینا۔ تو حضرات، اس ضعیفہ نے جب یہ عرض کیا اپنے رب سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب سے کہتے ہیں، خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں دنیا میں ہی اپنے جنت کے ساتھی کا دیدار ہو گیا، اور جس کے لیے تمہاری ماں دعا کرتی ہے کہ مولا تو میرے بیٹے کا جنت کا ساتھی
موسیٰ کو بنانا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں، یعنی میرا نام ہی موسیٰ کلیم اللہ ہے، میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے عرض کیا تھا کہ مولا مجھے جنت کے ساتھ میرے جنت کے ساتھی کا مجھے دنیا میں ہی دیدار کرا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے گھر کا پتہ بتایا تھا اور میں آپ کا دیدار کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، سو میں نے آپ کا دیدار کر لیا۔ تو حضرات، ان نافرمان لوگوں کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو لوگ جوانی کی عمر میں اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان نافرمان لوگوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔